السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شاہ محمد منصور مختار ثانی کا تمام دیکھنے سننے والوں کو سلام۔ بنیادی طور پہ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ دعا میں ایک بنیادی غلطی جو ایک بڑی غلطی ہو رہی ہے، جس کا بتانا ضروری تھا۔ کئی بندے سوال کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں جی، ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے معاملات جو ہے ویسے الجھے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ کچھ ویڈیوز ملتی ہیں یا کچھ بہت سماعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ اس میں جو ایک بنیادی بات ہے جس کی مسنگ ہے، جو غلطی ہے، جو بتانی ضروری ہے، جس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے سنا، اور اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی اس میں۔ مطلب میری پاکیزگی یا طہارت نہ بھی ہو تو میری دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے، میری دعا اللہ نے سن لی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے فینسی موو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سادہ سمپل طریقے سے سیدھی سیدھی بات کریں۔ آپ اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو انبیاء نے دعائیں مانگی، انہوں نے اللہم یا ربنا کہہ کے کہ اے میرے رب مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر۔ تو سمجھ یہ آئی کہ مسنون دعائیں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں اور دعائیں وہ تو کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ لیکن جو آپ کو پرابلم ہے، جو آپ کو مشکل ہے، جو آپ کو تکلیف ہے، اس میں سادہ سمپل طریقے سے، جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کریں۔ جیسے بیٹھ کے کہیں پہ آپ اللہ کو کہیں کہ اے اللہ میں یہ مسئلہ محسوس کرتا ہوں، اس کو میرے سے دور کر، مجھے اس سے بچا لے۔ اس میں جو بڑی رہنما بات ہے، جو رہنمائی والی بات ہے، کہ جب جبریل امین سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں جب فرعون کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا، اس کے منہ مٹی ڈال رہا تھا، وہ مر رہا، تو مجھے تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا اب کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ قارون نے جب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، تو انہوں نے زمین سے وہ کہا کہ اس کو پکڑ لے، تو قارون جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ تو قارون نے کہا موسیٰ منو بچاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا زمین کو پکڑ لے، تو وہ اور دھنس گیا۔ قارون نے پھر کہا موسیٰ مجھے بچا، تو آپ نے کہا زمین سے کہ اس کو پکڑ لے، تو قارون دھنستا چلا گیا اور اب تک دھنستا ہی جا رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ دھنستا ہی رہے گا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، اس نے تجھے 3 دفعہ کہا، تو مجھے 1 دفعہ کہہ دیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ تو مسئلہ جو بنیادی غلطی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ سمپل سادہ دعا وہ نہیں مانگتے۔ آپ صبح اٹھ کے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، رات کو سونے لگیں، رات کو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ رات کو کہیں بھی آپ کو خیال آئے، دن میں جب بھی کبھی پریشانی ہو، تو آپ سمپل سادہ لفظوں میں اللہ کو کہہ دیں یا اللہ منو بچا، یا اللہ منو معاف کر، یا اللہ منو دے دے۔ جب یہ بات آپ کر دیتے ہیں تو یہ قبول ہو گئی۔ وَصَلَّى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَدُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ 2 آیتیں ہیں۔
دو آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ سے فضل مانگو، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ قبول کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی جو بعض عامل حضرات دعائیں بتاتے ہیں یا بندوں کو بتاتے ہیں تو وہ لمبا چکر ہے، وہ ایک فاصلہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے، ایسے کریں گے، پھر جب ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دعا کا مسئلہ نہیں حل ہوا، یا مسئلہ نہیں حل ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ غلطی کر دی ہوگی، یہ خامی کر دی ہوگی۔ اگر آپ کی دعا آپ کو لگتا ہے قبول نہیں تو کسی سے دعا کرا لیں۔ دعا کا معاملہ کسی کے کہ پہلا تو سمپل دعا کر دیں، دوسرا کو صدقہ دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ان کو پرابلم ہے، میں صدقہ دو، وہ دعا کرو، وہ آئے جی صدقہ دیا لیکن میں صبح جو بندہ پہلے ملے گا نا اس کو دے دوں۔ صبح جو وہ نکلے تو ایک بندہ ملا جو دیکھنے میں کھاتا پیتا بندہ تھا، کیونکہ آرڈر تھا تو انہوں نے ان کو دے دیا، تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں کہ وہ بندہ جس کو دیا تھا پہلے میں نے فقیر ڈھونڈ کے دیا، غریب بندہ ڈھونڈا، مسئلہ حل نہیں۔ اب جس بندے کو میں نے دیا وہ غریب نہیں تھا، وہ صاحب حیثیت بندہ تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا جو ملے گا اس کو دے دینا، تو میں نے دے دیا۔ اس میں کیا بات؟ تو فرمایا کہ کیونکہ وہ مانگ نہیں سکتا، وہ ایسا بندہ تھا جو اللہ کے ساتھ معاشرے میں اللہ سے دعا گو تھا کہ مجھے کوئی آسانی کر دے، میں کس بندے کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ تو جب آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ تو بنیادی مسئلہ حل ہوا جو سمجھ جو غلطی ہم کرتے، ہم کسی کی ضرورت حل پوری نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں۔ زندگی کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ ہے کوآپریشن کے اوپر۔ اسلام دین ہے کوآپریشن کا۔ سائنس کہتی ہے کہ لائف کہتی ہے کمپٹیشن، جو کہ اسلام اور حقیقت کے منافی۔ لائف کمپٹیشن سے نہیں، کوآپریشن سے، معاشرہ کوآپریشن سے بنتا ہے۔ کوآپریشن کیا ہے کہ اگر میرے آس پاس ایسا کوئی بندہ ہے جس کی کوئی ضرورت ہے جو میں پوری کر سکوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس کی پوری کروں، اور جب میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں تو وہ اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں کہ میری ضرورتیں پوری کریں، جو مجھے چاہیے وہ مل جائے۔ چوتھے سپارے کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب قرآن پاک کھولیں اور چوتھا سپارہ پڑھیں، اس کی پہلی آیت کہتی ہے کہ آپ اگر اللہ سے کوئی خیر چاہتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں۔ اب جو بھی آپ کو پسندیدہ ہے، آج مال سب کو پسند ہے تو مال خرچ کریں۔ اگر وقت آپ کا قیمتی ہے تو اپنا وقت کہیں لیں۔ اگر آپ کی جوانی ہے، اپنی جوانی کسی کام میں، کسی مقصد میں لیں، اور مقصد زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ اب کر کس کے لیے رہیں؟ مقصد یہ سمجھ لیں جیسے کھیت ہے، تو کھیت میں مقصد ہے کہ فصل ہوگے۔ اگر دانے کھیت میں ڈالیں گے تو فصل ہوگے گی، اگر وہی دانے چوراہے میں پھینک دیں، ہے تو وہ بھی مٹی، وہ بھی زمین ہے، لیکن وہ کھیت نہیں، مقصد نہیں، تو آپ کی فصل نہیں ہوگی گی چوراہے پہ، روڈ پہ آپ کی فصل نہیں ہوگی گی۔ تو زندگی میں ایک تو مقصد بنائیں، پہلا کام کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اگر پیسہ چاہتا ہوں تو کیوں چاہتا ہوں، مجھے گھر چاہیے تو کیوں چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے تو کیوں چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو بنیادی غلطی ہے کہ آپ کی نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہو گیا۔
کہ آپ اللہ سے سادہ بات کریں، سمپل. اور جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہوں، جب اللہ سے مانگ رہے ہوں، جب اللہ سے کہہ رہے ہوں، تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد ہو کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایک نیک پاک مقصد ہو. ہم یہ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ جو بڑی غلطی جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو میرے آس پاس ہے اور جس کی میں ضرورت پوری کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بندہ کسی نیک مقصد پہ چل رہا ہے، تو کیا میرا مال اس کے مقصد میں صرف ہوا؟ میں نے اپنا وقت اس کو دیا، میں نے اپنی طاقت اپنی جوانی اس کو دی، اس مقصد میں اس کے ساتھ شامل ہوگا. تو کسی کے مقصد کی، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے مقاصد اور آپ کی ضرورتوں کو حل کرنا. اور کسی کے ساتھ جب آپ اللہ واسطے چلتے ہیں تو اللہ بیچ میں آتا. تو جو کام آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا. ایک دفعہ مانگنے والا کا آیا، ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی، تو انہوں نے جلدی سے ایک سکہ لیا اور اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد مانگنے والے کو دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. انہوں نے پوچھا عائشہ یہ کیا تم؟ آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اللہ واسطے دیتے ہیں تو اس کے لینے سے پہلے اللہ لے لیتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں دے رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ لیں گے تو ہو سکتا ہے سکہ گندا ہو، ناپاک ہو، میں اس کو دھو کے دیا. مسئلہ عزت نفس کا ہے. ہم دے دیتے ہیں کسی کو لیکن ہم عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں. ایسا دینا نہیں پسند. عزت نفس مجروح نہ ہو، مقصد نیک کے ساتھ دیں اور سمجھیں کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں. جب آپ اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا بدلہ دینا ہے. ہم بندوں کو دیتے ہیں تو بندوں سے آپ کو بدلے نہیں ملیں گے. اس لیے پہلا جو مسئلہ ترتیب کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنے نیت کو درست کریں، اللہ واسطے خرچ کریں اور سادہ بات کریں. جیسے سادہ بات ہے، جیسے مجھے یہ چیز چاہیے، میں نے یہ چیز سے بچنا ہے، مجھے بچا لیں. اور جب موقع ملے تب کریں، جب فارغ ہوں، جب دکھی ہوں، جب پریشان ہوں تب کریں، اور کرتے رہیں. تو یہ جو خیال ہے کہ یقین ہوگا تو دعا قبول ہو، تو اب اللہ پہ یقین نہ کرے تو کیا اس کا کیا ہے؟ تو رب ہے. تو کسی چکر میں نہ آئے، شیطان کے کسی دھوکے میں نہ آئے. تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یقین ہی نہیں، تو پاکیزگی اثر نہیں ہے، تو دعا سے اتنا نہیں آتی. یہ سب دھوکے، سمپل سٹیٹ، سادہ، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں ویسے آپ کہہ دیں، اور جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کر دیں، مسئلہ حل ہو. بات میں نے سادہ سی کی ہے، چھوٹی ہے، لیکن جو آپ اس کے اوپر غور کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. بنیادی طور پہ ہم باتیں سنتے رہتے ہیں، ہم مزہ لیتے رہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ایک زندگی کا گزار دیتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے. ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی یا کہ لا دین، آپ ان سب بندوں کو بٹھا دیں، ان کی زندگی سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں فرق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مقصد ہی کوئی نہیں. ایک ایسے خالی زندگی، جبکہ مسلمان کی زندگی مقصد کے بغیر نہیں. اسلام ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد اللہ نہ ہوا تو عبادات اللہ کو راضی نہیں کرتی. میں پچھلے میں بھی آپ کو یہ بات ویڈیو میں سمجھائی تھی کہ عبادات جو ہے نا وہ نہیں بچانے. شیطان نے عبادات کی تھی، گناہ نہیں کیے تھے. جوئے نہیں کھیلتا رہا، شراب نہیں پیتا رہا، زنا نہیں کرتا رہا، سارے اچھے کام کیے اس نے، لیکن جو مقصد تھا اس سے وہ بہک گیا، مقصد کو نہیں اپنایا. جب مقصد کو اپنا لیں گے، مقصد کو سمجھ جائیں گے. مومن کا مقصد ہوتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں
تو یہ لمحہ فکری ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ صرف گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مل جائے گا تو پھر یہ تو بذات خود عذاب ہے۔ مقصد کے بغیر یہ چیزیں آپ کو مل گئیں، جیسے کوئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ شادی کر کے کیا کریں گے؟ جو بس ایک اچھی زندگی جیوں گا اور بس بچے پیدا کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ مومن کی زندگی ایسی ہے۔ یہ جس دھوکے میں آپ کو پھنسایا ہوا اور جس غلطی کا آپ شکار ہیں، اس کی وجہ سے آپ پھنسے۔ آپ ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جن کا آپ حل کر سکتے ہیں آپ ان کا حل نہیں کرتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، اور آپ اللہ کے ساتھ ایک اس قسم کے دھوکے کا شکار ہے، نہیں مجھے یقین ہوگا تو دعا قبول ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں بھی ہے تو دعا کریں، کہ وہ رب ہے، آپ نے کہہ دیا اس نے سن لیا، تو وہ دعا قبول کریں۔ یہ جو جتنے سائڈوں والے رستے ہیں نا، چھوڑ دیں، سیدھا رستہ قبول کریں، یہی کامیابی۔ یہ ساری باتیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں وہی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس لیے یہ سارا مقصد ہے۔ بہار ٹاکس کا مطلب بیسیکلی جو چینل کا نیم ہے وہ یہی ہے، بادشاہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے سینہ بسینہ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہے کہ زندگی میں مقصد رکھیں اور مقصد کے ساتھ۔ اگر مقصد کی سمجھ نہیں آتی تو کسی کو پوچھیں، کو اپنا رہنما بنائیں، کو اپنا گرو بنائیں، استاد بنائیں۔ زندگی ایسے نہیں چلتی، ڈرائیور چاہیے، استاد چاہیے۔ جو دعا میں جو مسئلہ بناتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل سادہ سیدھے لفظوں میں دعا مانگیں، اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پیچھے مقصد رکھیں کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گھوڑا پالے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جب یہ میں جہاد ہوگا تو اس گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کروں گا، تو اس گھوڑے کو پالنا، اس کے لیے چارہ اور پانی کا جو بندوبست ہوگا، اور جب وہ پیشاب اور فضلہ کرے گا تو اللہ کے ہاں دونوں کا اجر ہے۔ حالانکہ چارے کا ہی تو فضلہ بنا، یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے چارے کا اجر دے فضلے کا نہ دے، نہیں، اس کے فضلے کا بھی اجر ہے۔ اس میں سیکرٹ ہے، یہ فضلے کے اجر میں سیکرٹ ہے کہ جب مقصد نیک ہو جائے گا آپ کا تو آپ کا فضول ایکٹ بھی اللہ کے ہاں اجر رکھتا ہے، آپ زندگی میں مقصد ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں، جیسے اعتکاف پہ آپ جب بیٹھ جاتے ہیں کوئی بندہ کہ میں معتکف ہو گیا، اب اس کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا سب عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے۔ تو خدا را لمحہ فکریہ اور دعوت ہے کہ مقصد دیکھیں آپ کا مقصد کیا ہے، دعا کریں اور مانگنے کے پیچھے مقصد رکھیں، اور مقصد کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کا مقصد حل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کسی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جب یہ تین کام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی آپ کی دعا قبول ہے۔ دعا سٹیٹ مانگیں اور اس کے اصول میں مقصد رکھیں، اور مقصد کے ساتھ آپ کسی کا مقصد بھی حل کریں، اس کے لیے مددگار بن جائیں، اس لیے کہ اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہاں بھی کامیابی ہے اور آگے بھی کامیابی ہے، اور یہ قرض تھا یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے جو سنا اپنے بڑوں سے وہ مجھ پہ قرض تھا، وہ آپ تک پہنچا دیا، یہ اب آپ پہ قرض ہے، آپ نے آگے پھیلانا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔